بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا کب اور کیسے ہوا۔ اس واقعے کے حوالے سے اسلامی روایات اور تفاسیر میں مختلف بیانات ملتے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر معتبر روایات میں اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ سب سے پہلا زنا کب اور کس نے کیا، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زنا ایک ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انسانیت کے خلاف ایک بڑا جرم ہے۔ زنا کرنے والا نہ صرف اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کے مرتکب کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا زنا کرنے والے شخص کا ذکر واضح طور پر نہیں ملتا، تاہم کچھ روایات کے مطابق زنا کا آغاز بنی اسرائیل کے دور میں ہوا تھا، جب ایک شخص نے اپنی ہی بہن سے زنا کیا تھا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی گمراہی اور اخلاقی زوال کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ استثنائی صورت تھی اور عام نہیں تھا۔ اسلام میں زنا کی سزا کے بارے میں بہت واضح احکامات موجود ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سنگسار کرنا یعنی پتھر مار کر موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زانی اور زانیہ کو عوام کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں اس گناہ کی سنگینی کو واضح کیا جا سکے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کا نہ صرف فرد پر بلکہ پورے معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ خاندانوں کو برباد کرتا ہے، نسلوں کو خراب کرتا ہے اور معاشرتی ڈھانچے کو کمزور کرتا ہے۔ زنا کی وجہ سے پیدا ہونے والے ناجائز بچے اکثر معاشرتی طور پر نظر انداز کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ایک باعزت زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام نے اس سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس گناہ سے بچانا چاہیے۔